بند تو نہیں کر دیا؟ ہو رہا آہستہ آہستہ ہو رہا، تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم 10 منٹ لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، اما بعد۔ گزشتہ سبق میں، درس میں، مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق اور اس کے فضل و کرم کے صدقے آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر یا نماز کے بعد جو دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ آتا ہے وَحُبَّ الْمَسَاکِین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات پہلے پیش کر چکا ہوں کہ جب مساکین اور مسکین ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، تو اس وقت ہماری مراد یہ ہوتی ہے، یا سنتے ہیں تو ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ مساکین سے اور مسکین سے مراد وہ غریب، فقیر اور مسکین کا طبقہ ہے۔ حالانکہ اسے بھی مسکین کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں اس حدیث پاک میں مسکین سے مراد متواضعین ہے، تواضع کرنے والے، ہمبلنس پیپل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جامع الکمالات اور جامع الصفات بنایا۔ دنیا میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جس کو دنیا والے خوبی سمجھیں، بلکہ دنیا والوں کا پیدا کرنے والا رب اسے خوبی قرار دے،
اور وہ خوبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہ ہو. ایسا نہیں ہے. دنیا والے عقل مند انسان جس کو خوبی سمجھے اور جس کو خالق جہاں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جسے خوبی قرار دے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خوبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہ ہو. ضرور پائی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں وہ کامل بھی ہیں، مکمل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں. یعنی ایسی خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی پیغمبر میں جمع نہیں کی جیسے اس خوبی کو بدرجہ اتم و اکمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کیا. تو تواضع بھی ایک بہت اچھی صفت ہے، ایک بہت اچھی خوبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہر ایک نیک بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تواضع ہو، ہمبلنس ہو. اس لیے کہ یہ خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تواضع کرتا ہے، گراتا ہے، جھکاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے جھکنے نہیں دیتے، اللہ اسے بلند کرتے ہیں. تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ تواضع ہم کسے کہتے ہیں یا شریعت میں تواضع کرنے کا مطلب کیا ہے. تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ حالاً بھی اور معالاً بھی، حالاً بھی اور معالاً بھی، یہ دو لفظ یاد رکھنا. بندہ حالاً بھی اور معالاً بھی اپنے آپ کو سارے دنیا کے انسانوں سے کمزور سمجھے، حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. حال میں بھی کبھی جتنے مسلمان ہیں، جتنے انسان ہیں، ان سب سے کمتر میں ہوں. اور معالاً یہ کافر، یہ مشرک، یہ بے ایمان مجھ سے تو اچھے ہیں. اس واسطے معالاً کہ پتہ نہیں کل اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے اور اللہ مجھے اسلام سے دور کر دے. کیا معلوم کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آج پووں میں جاتے ہیں، کل اللہ اسے پہلے صف کا نمازی بنا دے، اور جو پہلے صف کے نمازی ہیں اللہ اسے کلب کا ممبر بنا دے، کلب میں جانے والا بن جائے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا ہر انسان کے دل. تو اپنے آپ کو حالاً اور معالاً سارے دنیا کے مسلمانوں سے اور انسانوں سے کمتر سمجھے. یہ حقیقت تواضع ہے. اور جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ذلیل اور حقیر نہ سمجھے. یہ حالاً تواضع ہے. ایک عرفی تواضع ہے کہ منہ سے کہہ دیتے ہیں جی میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں ذلیل ہوں. اور جب بندہ کہا ہو تسی تو ذلیل ہو تو پھر انہوں نے غصہ چڑھ جاندے. یہ عرفی تواضع ہے. اور اس عرفی تواضع کی شریعت مطہرہ میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. یعنی دل سے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے، سب سے کمتر سمجھے.
اور اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے کبر، اور کبر تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنی روح کی بیماریاں ہیں، 50 ہے، 60 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، جتنی بھی روح کی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کی جڑ اور ان تمام بیماریوں کی ماں جس سے جنم لیتی ہے یہ بیماریاں، وہ کبر ہے، تکبر ہے۔ 7 لاکھ برس تک، 7 لاکھ برس، 700,000 ایئرز تک جس نے اللہ کی پلک جھپکنے کے برابر، بلنک آف آئیز کیا بولتے ہیں؟ بلنک آف این آئی، پلک جھپکنے کے برابر 700,000 ایئرز تک اللہ کی جس نے عبادت کی، زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا، آسمان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ فرشتوں میں وہ طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا۔ طاؤس عربی میں کہتے ہیں مور کو، اور مور کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پیکاک۔ جس طرح خوبصورت نہیں ہے تمام پرندوں میں، پیکاک کتنا خوبصورت ہے، تمام فرشتوں میں وہ شخص، وہ ہستی طاؤس الملائکہ، یعنی تمام فرشتوں میں اتنا خوبصورت تھا، وہ اتنا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس، فرشتے اس کے پاس دعا کرانے جاتے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا، اپنے کو بڑا سمجھا اور دوسرے کو ذلیل سمجھا، دوسرے کو کم سمجھا۔ تواضع اس کا الٹا ہے کہ اپنے کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے سب کو بڑا سمجھنا، اور تکبر اس کا الٹا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور کہا اسجدوا لآدم، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا اس کو، یہ تو مجھ سے کمتر ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے اس حکم پر کہ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب سے پہلے فرشتہ جس نے سجدے میں سر رکھا، سب سے پہلے سجدے میں چلا گیا، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو قیامت کے دن قیامت کا دن آنے کے لیے پھونکنے پر معمور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ نے پورا قرآن شریف حضرت اسرافیل کی پیشانی پر لکھ دیا، پورا قرآن شریف حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر اللہ نے لکھ دیا۔ سب فرشتوں نے بسمیت بشمول جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ملک الموت، اسرافیل علیہ السلام، اور جتنے فرشتے ہیں اللہ نے بنائے، ان تمام کے تمام فرشتوں نے جو اس وقت تھے، ابھی بھی پیدا ہو رہے، آپ کے عملوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئے نئے فرشتے پیدا کر رہے ہیں، اور اس آپ کے عمل کے نتیجے میں وہ جو فرشتے اللہ پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، وہ جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں قیامت کے دن اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ ایسے بھی اعمال ہیں، ایسے بھی اعمال ہیں کہ جن سے اللہ آپ کے لیے فرشتوں کو پیدا کرتے ہیں، اس عمل کے کرنے کے نتیجے میں نئے نئے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت پر معمور ہے، اور قیامت کے دن ان کی عبادتیں آپ کے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی۔ ایک نیا علیحدہ موضوع شروع ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ پھر رمضان المبارک آنے تک یہ اس حدیث پاک اور اس دعا کی تشریح ختم نہیں ہوگی، اس لیے میں ایک نیا موضوع شروع نہیں کرتا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان اعمال کا تذکرہ کروں گا، اور ان اعمال کو بتاؤں گا کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئے نئے فرشتے پیدا کرتے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، آپ کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔
ایسے میں اعمال بتاؤں گا کہ ہم بھی تو ہمارے پیچھے لگا دیں نا ایسے لوگوں کو کہ جو کام کریں اور ہمیں اس کا ثواب ہونے چاہیے کہ نہیں؟ تو سب فرشتے جو اس وقت موجود تھے سب نے سجدہ کیا. فسجدوا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اللہ فرماتے ہر ایک فرشتے نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم کی وجہ سے سجدہ کیا الا ابلیس، ماں سوائے اس ایک ہستی کے، اس ایک ذات کے کہ جو طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا. فرشتوں میں ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے پرندوں میں مور اور پیکاک سمجھا جاتا ہے. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. صرف سجدہ کیا نہیں، انکار کر دیا. اندازہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہے کہ جس نے 7 لاکھ یعنی 700,000 ایئرز تک اللہ کی بلنک آف ان آئی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، اس نے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی. اس نے انکار کر دیا. اللہ نے پوچھا کیوں انکار کیا؟ تو قرآن مجید میں اس کا جواب ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تھا، پراؤڈنس. پراؤڈنس کسے کہتے ہیں؟ پراؤڈ کسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے مقابلے میں سب کو کمزور سمجھنا، سب کو حقیر سمجھنا، سب کو چھوٹا سمجھنا. یہ ہے پراؤڈنس. اور اس کے مقابلے میں ہمبلنس ہے، تواضع ہے. تواضع یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، حالن بھی اور معالن بھی، کہ پتہ نہیں ابھی تو میں ٹھیک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل کیا کر دے. کل آج جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اللہ اسے میری جگہ پر بٹھا دے، اور اللہ جس کو میں آج حقیر سمجھ رہا ہوں مجھے یہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بٹھا دے. حکیم الامت، مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، رمضان المبارک ہے، اعتکاف میں ہے، روزہ سے ہے، مسجد میں ہے. یہ ساری باتیں جمع ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اعتکاف میں ہے، مسجد میں ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، روزہ سے ہے. اور حضرت نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، اور معال کے اعتبار سے میں کافر سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. معلوم نہیں اللہ میرا کیا حشر کرے اور اس کا کیا حشر کرے، کوئی پتہ نہیں. بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جن کا اللہ کے یہاں مرتبہ تھا، اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کی ناراضگی پر اللہ نے ان کو جنتیوں سے نکال کر جہنمیوں میں داخل کر دیا. قرآن مجید میں 2 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے 2 واقعے بیان کیے. ایک بلعم باعور کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، 10 in 9th سپارہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ إِلَى آخر الآیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان کیا بلعم باعور کا. جو دعا کرتا تھا، اللہ نے اتنا مقام دیا تھا، جو دعا کرتا تھا منہ سے نکلتی تھی اپنے لیے یا کسی کے لیے، اللہ اس کو لوٹا تھا، خالی نہیں لوٹا تھا، اللہ قبول کر لیتا تھا. جو دعا کی، دنیا تھی ان کے پاس چلی جاتی تھی اور کہتی تھی حضرت ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور وہ دعا کرتا اور وہ دعا کرتا اور اللہ قبول کر لیتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اور ان کی تبلیغ کا اثر
مسلمانوں پر ہوا، اور دوسرے جو مسلمان تھے دنیا دار ٹائپ کے، انہوں نے اس کا بہت برا منایا. وہ پیسے لے کر اس کے پاس گئے اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دو. انہوں نے کہا کیسے پاگل لوگ ہو، میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ کے پیغمبر ہے، ان کے لیے بد دعا کر دوں؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں کر سکتا. نیکسٹ ٹائم وہ گئے پہلے سے زیادہ پیسہ لے کر، پھر پہلے سے زیادہ پیسہ لے کر، ہر بار وہ لوٹاتا رہا. جب پیسے کی ایک ایسی مقدار ہو گئی کہ وہ اس کو پھر نہ کر سکا، اس کے لالچ نے اس کو آمیزش بخشی، اس کے لالچ نے اس کو مہمیز کیا، یعنی اس کے لالچ کو بڑھایا، اور اس نے کہا کہ اچھا میں بد دعا کرتا ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس کے منہ سے نکال کر اس کے سینے تک لٹکا دی، بد دعا نہ کر سکا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا. قرآن شریف میں پوری ڈیٹیل دیکھنی ہو تو قرآن شریف کا 9واں سپارہ 11واں رکوع کے 12واں رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رکوع میں بلم باور کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بنو اسرائیل کا، بہت زبردست. اور دوسرا واقعہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، 28 سپارہ، 5واں رکوع، 5th رکوع، پارہ 28 اور رکوع 5th. اس میں وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور شخص کا تذکرہ کیا، وہ بھی بنو اسرائیل کا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کیا کہ کہاں وہ بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، کہاں برسا برس تک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور کہاں اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اپنے ایمان کو دیکھ کر کافر ہو کر مرا. میرے پیارو، کبر، تکبر، پراؤڈنس، اس کا نام ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے اور اپنے مقابلے میں جتنے لوگ آئے ان سب کو ذلیل سمجھے، ان سب کو کمتر سمجھے، ان سب کی حقارت اس کے دل میں ہو. یہ ہے تکبر. اور اس کے مقابلے میں ہے تواضع، کہ اپنے آپ کو ان تمام لوگوں سے کمتر سمجھے اور تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھے، حالن بھی اور معالن بھی. آج وہ خراب ہے، آج وہ شراب پیتا ہے، آج وہ ڈرگ پیتا ہے، آج وہ جو ہے ایڈلٹری کمٹ کرتا ہے، آج وہ جوا کھیلتا ہے، مگر پتہ تو نہیں موت ابھی بہت دور ہے، پتہ نہیں موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں اس لسٹ سے نکال دے اور اللہ اس کو اس لسٹ میں داخل کر دے، کیا معلوم. اس لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور تواضع متواضعین سے محبت رکھنی چاہیے، کہ متواضعین سے محبت رکھنے والوں کے قلب میں بھی اللہ تواضع پیدا کر دیتا ہے، اللہ داخل کر دیتا ہے. سید المتواضعین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے مقام کا آج تک کسی انسان نے اندازہ نہیں لگایا، اور پچھلے سے پچھلے ہفتے میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، کہ جن کی حقیقت کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ نے کیا مقام دیا میرے آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ نے مقام دیا، اللہ ہی جانتے ہیں. آج تک کسی انسان نے ان کے مقام کو، پورے مقام کو، پوری حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا اونچا مقام، یعنی صرف ایک خوبی میں نہیں، ایک کسی بات میں نہیں، جتنی باتیں خوبی کی ہیں اللہ نے تمام باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہے، اور بدرجائے اکمل و اتم رکھی ہے. سب خوبیاں ان میں ہیں، اور جو خوبیاں ہیں وہ اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں، کمال اکمل درجے کی ہیں، ایسی خوبی کسی میں نہیں. تو ایسا انسان تو جتنا پراؤڈ کرے، جتنا تکبر کرے، یا جتنی تعلی کرے، وہ تو اس کے لیے تو وہی چھوٹی ہے نا، کہ ساری انسانوں سے بڑا بنایا، ساری مخلوقات سے بڑا بنایا،
سب بڑوں سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، سب بڑوں سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فارسی کا شعر کہا ہے، عربی فارسی دونوں ہے اس میں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ ارے کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہو ایسا کہ جس کو استاد اس کو ایسی زبان دی ہو جو آپ کی تعریف کر سکے، کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو آپ کی پوری تعریف کر سکے۔ سعدی اتنا کہہ دیتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے تو میرے آقا آپ ہی کی ذات ہے، بس ختم بات ہو گئی، کوئی آپ سے بڑا نہیں اللہ کے علاوہ، ہر خوبی میں۔ اب میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس قدر بلند و بالا مقام پر ہیں، اس کے باوجود ایک بات یہ سمجھیے کہ عربوں میں سواری کے لیے اونٹ بھی ہوا کرتے تھے، سب سے اعلیٰ سواری ان کی گھوڑا ہوا کرتا تھا، سب سے اعلیٰ سواری۔ اس کے بعد اونٹ ہوا کرتا تھا اور خچر بھی سواری تھی، لیکن کوئی بادشاہ، کوئی سیٹھ، کوئی رئیس خچر پہ ڈونکی پہ بیٹھا نہیں کرتا تھا، اس کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ ہم ڈونکی پہ بیٹھے ہیں اور کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ہم تو رئیس ہیں، ہم تو شیخ ہیں، بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی بھی سواری کی، اونٹ کی سواری بھی فرمائی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گدھوں پر بھی سواری کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام، اور اس میں کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی آ گیا، کوئی لے آیا گدھا، بیٹھ گئے، اور کوئی سواری نہ ملی تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں سواری پر سوار نہیں ہوں گا، جب اچھی سواری ملے گی تب بیٹھوں گا۔ گدھا ملا ہے تو اس کے پاس رسی ہے یا رسی کھجور کی چھال ہے، یا اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے نمدہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بلا تکلف اس پہ سواری کر لی۔ حیران ہے، دو جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دراز گوشت کی سواری۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہوتا تھا وہ گدوں پر بیٹھا کرتا تھا، زمین پر بیٹھنا اس کے لیے محال تھا، اگر کسی کے گھر چلے گئے یہ محال تھا کہ اس کو زمین پر بیٹھا دے، زمین پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بستر پر بیٹھ جاتے، کبھی کسی نے چٹائی پر بٹھایا تو چٹائی پر بیٹھ گئے، اور کبھی کسی کے گھر میں چٹائی بھی میسر نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بغیر چٹائی کے زمین پر بٹھا دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھ گئے۔ کہاں سے لائے یہ تواضع؟ اس تواضع کی مثال کہاں سے لائے؟ جوتا ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جوتا سی لیتے ہیں۔ کپڑا پھٹ گیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کپڑا سی لیتے ہیں۔ بکری کا دودھ نکالنا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے۔ کپڑوں میں جوئی تلاش کرنی ہے، کیڑے تلاش کرنے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی کو آرڈر نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں سے تلاش کر لیا کرتے تھے۔ گھر کا کام کاج کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی کسی نوکر کا احسان نہیں رکھا اپنے سر پر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر کا ہاتھ خود کر دیا کرتے تھے، اور اگر گھر میں گھر والوں کی مدد کرنی ہے، کوئی ہاتھ بٹانا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا، گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ دو واقعات اس ضمن میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سفر میں تھے۔ کھانے کا وقت آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان کام بانٹ دیا، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں لکڑی ڈھونڈ کر لاؤں گا، تم نے جلانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لکڑی ڈھونڈ کر لاؤں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم ہیں نا لکڑی ڈھونڈنے کے لیے. فرمایا مجھے بھی پتا ہے تم لکڑی ڈھونڈنے کے لیے، اور میں اگر لکڑی کے ڈھونڈنے کی ذمہ داری کسی پر ڈال دوں وہ بہت اچھی طریقے سے ذمہ داری کو نبھائے گا، لیکن میں لکڑی میں خود ڈھونڈ کر لاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں لکڑی نہ ڈھونڈوں اور میں آرام سے بیٹھا رہوں تو مجمع میں میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھوں گا، میں الگ سمجھا جاؤں گا کہ بھئی یہ کوئی باس ہے، یہ کوئی بڑا ہے، یہ کام نہیں کرتا اور دوسرے سب کام کرتے ہیں. مجمع میں ممتاز لگوں گا، اور ممتاز لگنا مجمع میں نہ مجھے پسند ہے نہ میرے اللہ کو پسند ہے. اللہ کو بھی پسند نہیں کہ میں مجمع میں الگ رہوں، میں باس بن کے بیٹھا رہوں اور تم لکڑی تلاش کرو، کوئی لکڑی جلائے، کوئی چاول دھوئے، کوئی یہ کرے، کوئی یہ کرے، اور میں الگ بیٹھا رہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے اور مجھے بھی پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز لگوں. اس لیے میں تمہارے ساتھ کام کروں گا اور تمہارے ساتھ جو کام میری ذمہ داری ہے وہ میں کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ تم میرے کام کرنے کو پسند نہیں کرو گے اور مجھے دیکھنے کو پسند نہیں کرو گے، اور میں کہوں گا تم کر لو تو تم کر لو گے، لیکن میں الگ ہونا نہیں چاہتا. تواضع کی انتہا تو دیکھو. ایک اور موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے انتظام کیا. بکری کاٹی گئی. جب بکری کاٹی گئی اور ایک نوجوان کو اس پر مسلط کر دیا کہ تم نے اس بکری کے چمڑے کو چھیلنا ہے، میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس کو بہت ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی. بکری کا چمڑا چھیل نہیں سکتا، آسان بات تو نہیں نا. اب تو سبحان بھائی تو کر لیتے ہیں، لیکن بکری کا چھیلنا اور اس کا صحیح سالم اس کا اسکن کا نکل جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. اب وہ نوجوان اسٹرگل کر رہا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان پیچھے ہٹ جا، تجھے بکری کی چمڑی نکالنے کا پتہ نہیں ہے، میں نکالتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی باہیں چڑھائی اور پورا ہاتھ اس بکری کے چمڑے کے اندر ڈال دیا، اور منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بکری کی چمڑی نکال دی اور جاتے ہوئے فرمایا اے نوجوان بکری کی چمڑی یوں نکالا کرتے ہیں. بھلا دو جہاں کے سردار کے بارے میں کوئی عقل کی بات کرو، کوئی سوچو کہ بھلا کسی بکری کی چمڑی نکالنے والے کو نکالنے میں تکلیف ہو رہی اور وہ اس کا ہاتھ بٹائے، کوئی تصور میں آ سکتا ہے؟ بس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس قدر تواضع کہ یہ بھول جائیں کہ میں کون ہوں، لیکن تمہارا کام ہے میں تمہارے کام میں اگر مدد کر سکتا ہوں، جس طرح کا کام ہے میں تمہارے اس کام میں مدد کر سکتا ہوں، مدد فرمایا کرتے تھے. غلام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، غلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک عبد کھایا کرتا ہے، ایک غلام کھایا کرتا ہے. اور میں اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ عربوں میں غلام سب سے معمولی اور حقیر سمجھا جاتا تھا. غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ جو ہمارے یہاں نوکر کام کرتے ہیں نا، جس کو ہم پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کر مہینے میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے یا فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ نوکر ہے، وہ اجیر ہے، وہ مزدور ہیں. مزدوروں سے بھی گئے گزرے عبد کی حقیقت ہوا کرتی تھی ان کی نگاہ میں، عبد کا مقام ہوا کرتا تھا. وہ تو زر خرید غلام تھا، اس کو خریدا گیا تھا. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عالم دیکھیے، فرمایا آکل کما یاکل العبد، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں اس طرح کھاتا ہوں زمین پر بیٹھ کر جس طرح ایک غلام زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہے. ہم لوگوں کا بھی ذرا تصور کیجئے کہ ہم بھی کیا غلاموں کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو بٹھایا، غلام یا غلام کو کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، یا ہم غلاموں کے پاس جا کر کھانے بیٹھ گئے. ایک بڑی عجیب بات سمجھی جاتی. ہم بہت چھوٹے تھے، یاد آیا ایک واقعہ اچانک، بہت چھوٹے تھے جب ہم ہندوستان پڑھنے کے لیے گئے تھے، ابھی مدرسہ کھلا نہیں تھا یا مدرسہ بند تھا، تو ہم دہلی میں آئے. ایک بہت بڑا ہندو سیٹ تھا، ہمارے دادا کے ساتھ اس کے زمانے کا کاروبار تھا. ہم اس کے گھر گئے، کھانے کا جب وقت آیا ہم لوگ کچن میں گھس گئے، میں اور میرے بھائی، اور ہم ان کے ساتھ ہم نے کہا ادھر ہی کھانا دے دو. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، توبہ کرو، تم یہاں نہیں کھا سکتے. ہم نے کہا کیوں، تم کھا رہے ہو تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے.
کیا تم چوری چھپے کوئی اسپیشل چیز کھا رہے ہو جو ہم کو نہیں دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے ہانڈی دکھائی، انہوں نے کہا یہی ایک پکا ہوا ہے، یہی تم کھاؤ گے، یہی ہم کھائیں گے، پر ہم تمہارے ساتھ اور تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا ہی نہیں سکتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کھا سکتے بھائی؟ ہمارا منہ میں کوئی تالا لگ جائے گا، ہم دانت نہیں ہلا سکیں گے، ہم منہ نہیں چبا سکیں گے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم کھا ہی نہیں سکتے، تمہارے لیے اوپر جائے گا، ٹیبل پہ جائے گا۔ ہم نے کہا نہیں، اتنی دور تک جانا اور اتنا یہ کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم بھی یہیں کھائیں گے تازہ تازہ۔ یقین کریں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا، ان کو اس پر اتنا تعجب ہوا اور اس قدر ان کی طبیعت پر اثر ہوا، وہ کھائے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کہ یہ پہلا صاحب دیکھا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے، ورنہ ساری زندگی کسی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا گوارا نہیں کیا۔ پتہ نہیں ان کے دل پر کیا اثر پڑا ہوگا، یہ تو بعد میں اللہ جانے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے رو رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے لوگ، یعنی انگلینڈ سے گئے اور بزنس مین ہو، وہ لوگ جو ہیں ان کے بیٹے ہمارے ساتھ رسوئی گھر میں اور کچن میں بیٹھ کر کھائیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایشیا کے خطیب، بہت بڑے عالم۔ ایک دن وہ خاکرو جو ہمارے گھروں کے رستے میں جھاڑو دیتا ہے اور گھروں سے پاخانہ وغیرہ اٹھاتا ہے، وہ ایک دن ادھر سے گزر رہا تھا، گھر سے کہیں جا رہا تھا باہر، شاہ صاحب نے اس کو دیکھا، یہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور گلیوں میں جھاڑو مارتا ہے، لوگوں کے گھروں سے غلاظتیں اٹھاتا ہے۔ شاہ صاحب نے دیکھا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آواز لگایا، او بھائی آ جاؤ، آیا ہو۔ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، فرمایا جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ اور میرے ساتھ کھانے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کسی نبی کے بیٹے کے ساتھ میں بیٹھ کر کھاؤں؟ فرمایا کیا تو انسان نہیں؟ کیا تو انسان نہیں ہے؟ کیوں میرے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا؟ اس نے کہا نہ، ہم تو آپ کے پاؤں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھلا کیا کھائیں؟ حضرت فرمایا بات میں کرنا، جاؤ پہلے جا کے ہاتھ دھو کر آؤ۔ ہاتھ دھلوایا ان کو اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کو کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ اب وہ کھائے جا رہا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے لیا، اس کے منہ میں دیا اور اس سے کہا تم ایک لقمہ بھر کر میرے منہ میں دو۔ پتہ نہیں کیا تصرف تھا، ابھی وہ دسترخوان سے اٹھا نہیں تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا مسلمانوں کے پیغمبروں کے سرداروں کے بیٹے ایسے ہوا کرتے ہیں جو خاکروبوں کو اور جھاڑو دینے والوں کو ساتھ بیٹھ کر کھلاتے ہیں، یہ پہلی بار میں نے زندگی میں دیکھا ہے، لعنت ہے مجھ پر اگر میں ان کا مذہب قبول نہ کروں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اندازہ لگائیں کہ ہم سب کے سردار، ساری کائنات کے سردار، اللہ کے بعد جس سے اونچا کسی کا مقام نہیں، وہ ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھائیں، کیا ان کے عظمت کی انتہا ہے اور کیا ان کے تواضع کی انتہا ہے۔ تو بتانا ہے، صرف بات شروع یہاں سے کی تھی، اور واقعات میں بتاتا ہوں کہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ تواضع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، اور تواضع کے مقابلے میں کبر ہے، اور کبر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی درجے کی نفرت ہے۔ 7 لاکھ برس تک جنہوں نے عبادت کی ہے اور پھر تکبر اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اللہ نے پھر اس کی عبادت کو دیکھا نہیں، اس کی عبادت پہ جھاڑو پھیر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نیکوں سے نکال کر اللہ نے بدوں میں، اور قیامت تک کی صبح کے لیے چھوٹے بچے چھوٹے بڑے کیا اپنے کیا بیگانے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو لوگ انہی کے فالوورز ہیں وہ بھی انہی کو گالی دیتے ہیں۔ شیطان کے ماننے والے اور شیطانی راستوں پر چلنے والے جب گالی دینے کا وقت آتا ہے وہ بھی شیطان کو گالی دیتے ہیں۔ تو حب المساکین، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اور آپ اپنی امت کو سکھائیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ اے امتیو، اے میرے امتیو، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا سوال کرو کہ اللہ تمام کے تمام نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، تمام کی تمام برائیوں سے مجھے بچا لے، اور میرے قلب میں اللہ مسکینوں کی یعنی متواضعین کی محبت ڈال دے، یعنی اللہ مجھے بھی متواضعین میں بنا لے۔
یہ اصل بات کہ میں متواضعین میں ہو جاؤں، کبر کا مادہ میرے قلب سے نکل جائے اور کبر کی میرے دل میں کوئی رائی کے برابر بھی جگہ نہ رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قلب میں رائی یعنی مسٹرڈ کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، ویسا انسان پہلے سیدھے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجیں گے۔ جب تک کہ اس برائی سے اس کو دھو نہ لیا جائے گا اس وقت تک وہ جنت نہیں جائے گا۔ مثقال حبۃ من خردل یعنی مسٹرڈ آئل کے برابر، مسٹرڈ کے دانے کے برابر، کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر اس کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے مرحلے میں اس کو جنت میں نہیں بھیجیں گے جب تک کہ وہ اس کو جہنم میں بھیج کر اس کی یہ برائی کو دھو نہ دیا جائے، تب تک ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اندازہ لگا لیں۔ اور بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس کو مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو گرانے کے لیے، اپنے آپ کو جھکانے کے لیے کس قدر محنت کی۔ بانی تبلیغ، رئیس التبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دو بات، یہ بات تو سن لے اچھی طرح اور نقل بھی کرنا، خود بھی عمل کرنا اور دوسرے کو لگانا بھی اس بات کی طرف۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے بزرگوں کی جتنی بھی شانیں ہیں، علماء دیوبند کی، اکابرین کی، اسلاف صالحین کی جتنی بھی شانیں ہیں، فرمایا دو شانیں ایسی بلند و بالا ہے کہ کوئی دوسری شانیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دو شانیں بلند و بالا شانیں ہیں اکابرین علماء دیوبند کی، اور بالخصوص جو تصوف کے لائن میں ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا طریق اول بھی پستی ہے۔ پہلے دن سے جب کسی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، پہلے دن سے طریق اول بھی پستی ہے اور آخری وقت بھی انتہا بھی اس کی پستی ہے۔ طریق اول پہلے دن، پہلا وقت اس کی پستی سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا بھی پستی پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ سراسر اپنے آپ کو مٹاؤ، کسی لمحے کے لیے اپنے دل میں تکبر، اپنے دل میں بڑائی، اپنے دل میں اظہار عظمت کا خیال نہ آئے۔ پہلے دن سے مٹاتے چلے جاؤ اور آخری دن تک اپنے آپ کو مٹاتے رہو۔ اس طریق کا اول بھی پستی، اس طریق کی انتہا بھی پستی ہے۔ اور اگر کسی سے بیعت ہو رہے ہیں، سالک ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دی ہے اور دل سے تکبر نہیں گیا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان شادی تو کر رہا ہے بچے پیدا کرنے کی خواہش میں، لیکن شادی کر رہا کس سے؟ ایک بانجھ عورت سے شادی کر رہا، ایک ایسی عورت سے شادی کر رہا جس کے بچے پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ شادی کی تھی بچے پیدا کرنے کے لیے، بیوی وہ لایا جو بانجھ ہے، ساری زندگی اپنے مقصد میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل سے تکبر نکالنے کا خیال نہ ہو اور کوئی یہ فیصلہ نہ کرے کہ میں نے تکبر نکالنا ہے اور اس کی محنت کرنی ہے، تو پھر اصلاح میں آنا فضول ہے۔ اس لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بچے کے خاطر بانجھ عورت سے شادی کرتا ہے۔ شادی کر رہا میں نے بچے چاہیے اور شادی کر رہا بانجھ عورت سے، بچے مل سکتے ہیں؟ کبھی بھی اس رستے میں تکبر نام کی رتی برابر بھی چیز ہوگی، فرمایا اس راستے سے ان کو صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نفع نہیں مل سکتا۔ اور حدیث پاک میں نے سنا دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کا برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ جہنم میں جا کر اس خصلت کو، اس بری عادت کو مٹا نہ ڈالا۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے بزرگوں کی مختلف شانیں تھیں، بہت شانیں تھیں، ان میں دو شان ایسی ہیں کہ کوئی شان ان دو شانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور انہی دو شانوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء دیوبند کا مقام دنیا میں بلند و بالا رکھا۔ یہ دو شانیں ہیں۔ ایک شان ان میں محبت و عشق ہے۔ کیا؟ محبت اور عشق۔
اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضرات صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت پاک سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، مشائخ اعظام سے محبت، دین اسلام سے محبت، غرض ہے کہ ہمارے علماء دیوبند میں محبت کی شان، عشق کی شان بھری پڑی ہے کہ ہر ایک سے جس سے محبت کرنی چاہیے، جس سے محبت کا حکم ہے، بہت بھرپور محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگر میں علماء دیوبند کے عشق و محبت کے واقعات شروع کروں، ان سے اللہ کی محبت کے عشق کے واقعات شروع کروں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات شروع کروں، ان سے صحابہ کرام سے محبت کے واقعات شروع کروں، ازواج مطہرات سے محبت کے واقعات بتاؤں، اہل بیت پاک سے محبت کے واقعات بتاؤں، اللہ والوں سے محبت کے واقعات بتاؤں، مشائخین اعظام اور صالحین کے محبت کے واقعات بتاؤں، یا پھر دین اسلام سے محبت کے واقعات بتاؤں، ایک ایک سبجیکٹ جو میں نے ابھی تک گنایا اس کے لیے مجھے کئی ہفتے درکار ہیں، کئی ہفتے۔ مجھ جیسا کمزور انسان آپ کو کئی ہفتے اس دریا کی سیر کرا سکتا ہے۔ سراپا عشق و محبت والے تھے، بے حد محبت، بے حد عشق، لیکن عشق اس سے جس سے عشق کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، جانوں کی پرواہ نہیں کی، جانوں سے بھی گئے عشق محبت میں۔ یہ شان تھی ہمارے بزرگوں کی ایک شان، فرمایا یہ دو شانیں بزرگوں میں بہت اعلیٰ درجے کی تھی علماء دیوبند میں، ایک عشق و محبت کی، بے پناہ عشق کرتے تھے، جس سے کیا، جس سے کرنے کی اجازت تھی، پھر اس میں کمی نہیں دکھائی۔ میں جلدی دعا کرتا جاؤں میرے لیے بھی، اور آپ آمین کہہ دیں، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی جن جن چیزوں سے محبت اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اللہ ہمیں بے پناہ عشق و محبت نصیب فرمائے، جس سے محبت کرنے کا حکم ہے، جس سے محبت کی اللہ کے رسول نے اور دین اسلام نے ہم کو اجازت دی ہے، بلکہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اتنی محبت اور عشق ہمارے وجود میں اس طرح دوڑے جس طرح ہمارے وجود میں خون دوڑ رہا، جیسے خون کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ کے رسول کی، دین اسلام کی اور ان چیزوں کی اللہ محبت ہمارے قلب میں اس طرح دوڑا دے، ہمارے وجود میں اس طرح دوڑا دے، ورنہ تو پھر ہم بزرگوں کو بدنام کرنے والے ہوں گے، بزرگ بن کر بزرگوں کی صف میں کھڑے ہو کر اس صف کو گند کرنے والے ہوں گے، ہم ان کے خدمت کرنے والے اور ان کا احساس کرنے والے اور ان کی شان بلند کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کیا محبت تھی، جی چاہتا ہے یہیں رک جاؤں اور یہیں رک کر میں بتاؤں ہمارے بزرگوں کی اللہ سے محبت کی مثال، اللہ کے رسول سے محبت کی مثال، صحابہ کرام سے محبت کی مثال، اور صحابہ کرام میں ایک ایک سے محبت کی مثال، درجہ بدرجہ عشق و محبت کی مثال، پھر ازواج مطہرات سے محبت کی مثال، پھر اہل بیت پاک سے محبت کی مثال، پھر اولیاء اللہ سے محبت کی مثال۔ جی چاہتا ہے میں بیان کروں واقعات، قسم اللہ کی میرا یہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا جب تک کہ تمام واقعات بیان نہ کروں، لیکن مجھے احساس ہے کہ میں دعاؤں سے رہ جاؤں گا، وہ دعا ختم کرنے سے رہ جاؤں گا، اور رمضان آ جائے گی۔ 4 ہی ہفتے ہیں ہمارے پاس، اور تو آئی نہیں، لیکن زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ موضوع بھی شروع کروں گا۔ 2 موضوع ہو گئے، سنتا ہے تو لکھ لے کہ کون کون سے موضوع۔ ایک میں نے کون سا بتایا آج کی مجلس میں؟ اللہ کے نبی اور دین اسلام سے محبت، عشق، بے پناہ عشق، بے پناہ محبت۔ اور دوسرا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین اور ہمارے علماء دیوبند کی شان میں دوسری جو زبردست شان تھی کہ کوئی دوسری شان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ جذب اور فنائیت کی تھی، جذب و فنائیت۔ ایک عشق و محبت اور دوسری جذب و فنائیت کے اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دیا، مٹا کے رکھ دیا اور مٹا کے رکھ دیا۔
حقیقی معنوں میں مٹے ہیں، صحیح معنوں میں. اور کچھ واقعات میں آپ کو اس کے سامنے بیان کروں گا اس کے بعد، جو حضرت نے تو نہیں بیان کیے لیکن میں بیان کروں گا آگے کہ وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، کس طرح مٹے ہیں، وہ فنا کر دیا اپنے آپ کو. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے ساتھ مولوی کا لیبل لگا نہ ہوتا اور اگر دنیا مجھے مولوی نہ جانتی، نہ میں مولوی ہوتا، نہ مجھے دنیا مولوی کہتی، تو قاسم کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں مرا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کب مرا ہے، دنیا کو پتہ بھی نہ ہوتا. اتنا مٹا دیا تھا اپنے آپ کو. کسی کو پتہ بھی نہ چلتا قاسم نام کا نانوتا کا کوئی قاسم نام کا انسان پیدا ہوا. اتنا مٹایا تھا اپنے آپ کو. کہیں تو صرف مولویت لگی ہوئی ہے، اس لیے ادھر ادھر جاتا ہوں، کچھ بیان کرنا پڑتا ہے، کچھ یہ کرنا پڑتا ہے، لوگ مولوی قاسم کہہ دیتے ہیں. ورنہ تو مٹایا اس قدر ہے کہ اگر مولویت کا ڈبہ نہ ہوتا تو دنیا جانتی نہ کہ اس نام کا کوئی آدمی پیدا بھی ہوا اور ایگزسٹ کرتا تھا. کس قدر مٹایا. میں نے حضرت جی کی بات بتائی کہ دو شان بزرگوں کی، ہمارے علماء دیوبند کی بڑی عزیز تر تھی. ایک عشق و محبت جس کی کوئی مثال نہیں، اور ایک جذب و فنائیت کہ اپنے آپ کو اس قدر مٹایا، اس قدر متواضع، اس قدر متواضع کہ ایسا متواضع والی شخصیت اور مثالیں کہیں کہیں خال خال ملا کرتی ہیں دوسرے مذہب والوں میں. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، پھر اس کے بعد میں اپنے بزرگوں کی باتیں بیان کروں. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے بزرگ، اس قدر عاشق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ساری رات عشق و محبت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یاد میں روتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دیتے تھے. جی ہمارے بزرگوں میں نے بتایا، درمیان میں بات یہ واقعہ یاد آئے گا تو میں بتاتا رہوں گا. ہمارے بزرگوں میں بعض بزرگ ایسے تھے کہ رات کو سوتے تھے سوکھے تکیے پر، اور جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان کے خادم کا بیان ہے کہ پورا تکیہ گیلا ہوا کرتا تھا. ہم نے کہا حضرت کوئی بیماری ہے؟ کہا کوئی بیماری نہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، کوئی آپ کو تکلیف ہے؟ کہا کوئی تکلیف نہیں. پھر ایک دن بہت عرصے کے بعد ایک دن کسی نے بہت زبردستی پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ کا تکیہ ہر روز رات کو گیلا ہوتا ہے؟ کہا مجھے پیا کی یاد آتی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں اور ان کے عشق و محبت میں روتا ہوں، سارا تکیہ گیلا ہو جاتا ہے. ساری رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے رہتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ تکیہ گیلا ہو جاتا تھا. اور یہ بھی کسی کے پوچھنے پر بتایا، ورنہ تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کیوں روتے ہیں، کیوں تکیہ گیلا ہوتا ہے. تو عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رہا کرتے تھے دور اور بہت ساری رات آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں رویا کرتے تھے، اشعار گایا کرتے تھے، تسبیحیں درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح ان کی زندگی کا دن گزر رہے تھے. ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کا شرف انہیں حاصل ہوا. تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچتے ہیں تو روضہ اطہر پر پہنچ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا. اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں جب دور ہوا کرتا تھا، اپنے گھر میں ہوا کرتا تھا، تو میں آ تو نہیں سکتا تھا، تو میں وہاں سے اپنی روح کو روزانہ آپ کے روضہ اطہر پہ بھیج دیا کرتا تھا. وہ یہاں آتی تھی اور آ کر زمین کا بوسہ لیتی تھی، آپ کی خدمت میں میرا سلام پیش کرتی تھی. جب دور ہوا کرتا تھا تو دور تو میرا جسم تھا، میری روح ہر وقت آپ کے روضہ اطہر کے ارد گرد گھما کرتی تھی. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ منورہ سے، وہ جسمن تو آ جاتے ہیں، ان کی روح وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. آج بھی ہیں، اور ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ابھی حیات ہیں. اللہ ان کی عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے.
ان کے ایک ایک واقعات اگر آپ سنیں گے کہ مدینہ منورہ سے واپس آنے کے بعد جہاں بھی وہ رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، اس گاؤں میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ یوں بات میں یوں روتے ہوئے کہتے تھے، بھائی میرا وجود یہاں ہے، میری روح تو میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ یوں فرمایا کرتے تھے، فی حالت البعد، جب میں دور رہا کرتا تھا، میں آ تو نہیں سکتا تھا، میری روح کو میں بھیج دیا کرتا تھا، اور وہ میری نائب بن کر، ڈیپیوٹی بن کر، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے روضہ اطہر کے ارد گرد گھما کرتی تھی، آپ کے قبر مبارک کو چوما کرتی تھی، اور آپ کے روضہ اطہر پر آ کر میرا طرف سے سلام پیش کیا کرتی تھی۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اب میں اس سے کم آپ سے تحفہ نہیں لوں گا، مجھے تحفہ چاہیے، میں اور اس سے کم تحفہ نہیں لوں گا کہ آپ روضہ اطہر سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں ہاتھ مبارک سے آپ سے مصافحہ بھی کروں گا اور آپ کے ہاتھ مبارک کو چوموں گا بھی میں۔ آج مجھے اس کا یہ صلہ چاہیے۔ آج میں خود آ گیا ہوں، اور آج میں صلاۃ و سلام میری روح روز آ کر جو ہے آپ کے اوپر پیش کرتی تھی، آپ کے روضہ اطہر کا چوما کرتی تھی، جالیوں کو چوما کرتی تھی، روضہ اطہر کو چوما کرتی تھی۔ آج میں خود آ گیا ہوں، اب یہ دورہ صرف یہ اتنے بس نہیں چلے گا، اتنے پر کام نہیں چلے گا، آج تو آپ کو ہاتھ مبارک نکالنا پڑے گا، مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی، میں ملاقات بھی کروں گا اور آپ کے ہاتھ کو چوموں گا بھی، بوسہ بھی دوں گا۔ ہمارا علماء دیوبند کا ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور عقیدہ صرف اس روشنی میں نہیں کہ ہم جذبات میں آ کر، ہم احساسات میں آ کر، یا ہم اپنے عقیدت میں آ کر ہم نے عقیدہ اپنایا ہے، نا، حدیث پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور بہت سارے دلائل ہیں، ان دلائل سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ دور سے سلام پڑھنے والوں کا سلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے۔ من صلی نائیا ابلغتہ، حدیث پاک ہے کہ جو دور سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے مجھ تک اس کا درود پہنچاتے ہیں۔ ومن صلی عند قبری سمعتہ، اور جو میرے قبر کے پاس آ کر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا سلام میں محمد الرسول اللہ خود سنتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ ہر دو صورت میں جواب ملتا ہے۔ دور سے درود شریف پہنچایا جائے، جواب اس کا بھی ملتا ہے، اور جو قریب سے پہنچایا جائے اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ کمی ہمارے میں ہے کہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب کو ہم سن سکیں، ورنہ اللہ والوں نے ان کو سنا بھی ہے، اور اللہ والوں تک ان کا سلام پہنچا بھی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں واقعات اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر پہنچے ہیں اور عرض کیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کا جواب بھی دیا، اور جو مانگا انہوں نے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے ان کے ڈیمانڈ کو پورا بھی کیا ہے۔ ایک واقعہ مجھے اس ضمن میں یاد آ رہا تو میں کرتا چلوں، اب بات یاد آئے گی تو میں آگے بڑھتا جاؤں گا، اور یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت، مستقل ایک کتاب لکھی گئی اس پر عربی میں، اور اس کتاب میں واقعہ بھی ہے۔ ایک شخص عاشق رسول تھے اور عاشق شیخین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ درجے کا ان کو عشق تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دو یاروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے پناہ عشق تھا، بے پناہ عشق تھا۔ راتوں کو جاگا کرتے تھے، اور راتوں کو جاگ کر ان کے شان میں، ان کے دربار میں سلام بھیجا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو موقع دیا، وہ وہاں مکہ شریف گئے، حج کیا یا عمرہ کیا، مدینہ شریف آئے، اور مدینہ شریف آ کر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سلام پیش کرنے کے بعد اشعار، نعتیہ اشعار، کلام لکھ کر لائے، تو وہ کلام پڑھا،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس میں. اس کے بعد آگے بڑھے، 2 قدم آگے بڑھنا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا اور بھی ہے. وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کے سامنے آپ کا چہرہ ہو جاتا ہے. تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ان کو سلام پیش کیا، اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کر ان کے شان میں منقبت میں جو اشعار لکھے تھے وہ پڑھے. پھر اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھے تو وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کے سامنے آپ کا چہرہ ہو جاتا ہے. وہاں انہوں نے سلام پیش کیا، اور ان کی شان میں منقبت میں جو لکھ کر لائے تھے فضیلت میں، وہ انہوں نے پڑھ لیا. اور پھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا اور نکلنے لگے. جیسے ہی باہر نکلے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا آپ میرے گھر چلیں گے، میری طرف سے دعوت ہے. نے کہا ٹھیک ہے، دعوت ہے تو مدینہ والوں کی تو دعوت کھانا ہی بڑی بات ہے. چلے گئے ان کے ساتھ. جب گھر گئے تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ ڈائننگ روم میں، پیچھے سے 2 حبشی بڑے اونچے تازے موٹے تگڑے اس پر ٹوٹ پڑے. ان کو جکڑ لیا، اور جکڑنے کے بعد انہوں نے ان کی گردن پہ چھری رکھی اور کہا زبان نکالو، نہیں تو ہم تمہارا صفایا ادھر ہی کر دیتے. جب چھری گردن پر پڑی اور ان کو دھمکی دی گئی زبان نکالو ورنہ ہم تمہارا ادھر ہی گلا گھونٹ دیں گے، کاٹ دیں گے، تو انہوں نے زبان نکالی. ایک حبشی نے زبان ہاتھ سے پکڑی اور دوسری نے زبان کاٹ دی. اور زبان کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا یہ وہ زبان ہے نا جس سے تم ابو بکر کی اور عمر کی شان بیان کرتے تھے، لے جاؤ اپنی زبان اور ان سے جا کے کہو یہ زبان واپس تمہاری ٹھیک کر دے. اور یہ واقعہ کوئی ہوائی واقعہ نہیں ہے، پوری سند کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے. چنانچہ وہ زبان لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر دوڑ کر آئے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے، سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرے آپ کے عشق میں میری زبان بھی کاٹ دی گئی ہے. میں آپ سے محبت کرتا تھا، عشق کرتا تھا، دوستی تھی میری آپ کے ساتھ، میں آپ کو یاد کرتا تھا. یہاں آ کر میں نے آپ کی شان میں نعتیہ کلام پڑھے ہیں، منقبت والے کلام پڑھے، میری زبان کاٹ دی گئی ہے. اور آ کر اس نے اپنی شکایت کر دی. سو گئے رات کے وقت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم وہی ہو نا کہ جس کی زبان ہمارے عشق میں کاٹ دی گئی ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ ہوں تو میں وہی. کہا لاؤ تیری زبان دو. چنانچہ زبان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لی. اب وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ زبان لے کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ڈالا یا کچھ پڑا اور اس کو میرے منہ میں رکھ دی. میری زبان درست ہو گئی، میری زبان ٹھیک ہو گئی، لگ گئی. اب یہ واقعہ تو میں آج سے تقریباً 1000 سال پرانا سنا رہا ہوں. اس وقت تو لوگ تعجب کرتے تھے ایک دفعہ ایک چیز کٹ جائے تو کیسی بنتی ہے. آج بھی اگر انگلی کٹ جائے اور اس انگلی کو لے کر فوراً جائیں تو اسٹچ مارتے ہیں اور انگلی ٹھیک ہو جاتی ہے آج بھی. پچھلے دنوں ہمیں یاد آئے ہمارے مولانا یوسف کاڑا صاحب، وہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب FLC میں پہلا افتتاح تھا. ہم نے کہا نماز پڑھنے آئے تھے، ہم نے کہا آپ بھی ادھر آ جانا. انہوں نے کہا میں گھر سے آتا ہوں. گھر گئے اور آئے، جلدی سے اندر آنے لگے، دروازہ بند کیا، دروازے میں ان کی انگلی آ گئی اور انگلی کا یہ حصہ، ناخن کے نیچے کا یہ حصہ کٹ گیا، پورا گوشت نکل گیا اور ساتھ ناخن ہی نکل گیا. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈنے کے بعد انہیں وہ گوشت کا ٹکڑا ملا اور ناخن ملا. اندر آئے، ہم نے کہا جائیں، ہو گیا آپ کا، ہو گیا، آپ جلدی ہاسپٹل جائیں اور جلدی ہاسپٹل جانے کے بعد جو ہے اس کا علاج کرائیں. جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ یہاں ہم اسٹیچز نہیں لگا سکتے ہیں، آپ کو مجبوراً اس سے محروم ہونا پڑے گا. اگر تھوڑی بڑی ہوتی تو ہم لگا دیا کرتے تھے، ہم لگا دیتے ہیں. انگلی کٹ جائے، ہم نے دیکھا ہے کئی واقعات، انگلی کٹ گئے انگلی بنا دی، انگوٹھا کٹ گیا انگوٹھا اس نے لگا دیا، ہاتھ کٹ گئے ہاتھ جوڑ دیے. یہ خواب میں دیکھ رہے میری زبان کاٹ دی گئی ہے
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان لے کر اپنے ہاتھ مبارک سے میرے منہ میں رکھی اور میری زبان درست ہو گئی۔ اب وہ خواب سے بیدار ہوئے، اچانک خوشی میں آنکھ ایسے کھلی تو ہوتے تھے تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور اپنی زبان پر جب ہاتھ پھیری تو واقعی زبان اپنے منہ میں تھی اور اسی طرح بالکل درست ہو گئی تھی، خواب میں جس طرح دیکھا تھا، اور بات بھی اسی طرح کرنے لگے جس طرح زبان کٹنے سے پہلے بات کیا کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کون بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہے کہ معجزہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہی میں رونما ہوتے تھے؟ ارے نہیں میرے پیارو، آج بھی رسول اللہ کا معجزہ زندہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک کی صبح کے لیے انسانوں کے سامنے پیش آتا رہے گا، آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ ذات اقدس زندہ ہیں، اور ان کے معجزے آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی رونما ہوتے ہیں، اور قیامت تک کی صبح کے لیے ایسے معجزے رونما ہوتے رہیں گے۔ ایک شخص کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ آیا، کہا یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے بھوکا ہوں، کھانا نہیں ہے، میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا تھا، میں نے اتنی لمبی چوڑی اپنے جیب میں پیسے وغیرہ نہیں رکھے تھے، میں نے کہا میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، آقا کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، اور آقا آپ کی طرف سے تو کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ اور حقیقت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے در اقدس سے کوئی خالی نہیں آیا، کوئی نہیں خالی آیا۔ اتنا دیتے ہیں جتنی ان کی اوقات نہیں ہوتی۔ مجھے سرکار نے اتنا دیا جتنی میری اوقات بھی نہ تھی۔ بے وقوف ہیں وہ، مرعوب ہوئے اہل حدیثوں کے اور سلفیوں کے عقیدے سے اتنا مرعوب ہوئے ہیں، اتنے مرعوب ہیں کہ مرعوب ہو کر ان چیزوں کا انکار کر دیتے، لیکن دن کو نکلا ہوا سورج ہو اور سورج کا انکار کرے تو بھلا اس کا انکار کیا جانا عقل مندوں کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ ابھی رات ہے اور کوئی مرعوب ہو کر کسی سے کہے یہ دن ہے تو کوئی عقل مند انسان اس کو دن کہے گا؟ ساری دنیا جانتی ہے رات ہے، اور جب رات ہے تو کسی مرعوبیت کے مرعوب والوں سے مرعوب ہو کر اگر کوئی دن بھی کہے گا دنیا اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ اس قدر واقعات ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے، جو بعد الوفات رونما ہوئے ہیں، بعد الوفات، کہ جس کو دنیا کا کوئی عقل مند انسان رد نہیں کر سکتا ہے، رد نہیں کر سکتا۔ جو رد کرے وہ اپنے دماغ کا ایکس رے لے، اپنے دماغ کے بارے میں سوچے میرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں یہاں کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں ان واقعات کا انکار کرتا ہوں۔ اتنے واقعات ہیں اور سند کے ساتھ واقعات ہیں، مستند واقعات ہیں۔ اتنا دیا سرکار نے کہ جتنی میری اوقات نہ تھی۔ ہماری حالت سے بڑھ کر وہاں سے ملتا ہے۔ مجھے شعر وہ یاد نہیں آ رہا، ورنہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے نا بیر علی تک پہنچے ہیں، اور اس وقت تو چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں 6 میل 7 میل کے فاصلے پر، اور وہاں سے گنبد خضرا نظر آیا۔ اونٹوں کا زمانہ تھا، اونٹ پر سوار ہو کر آتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے دیکھا گنبد خضرا نظر آیا، اونٹوں سے جمپ لگایا، زمین پر آ گئے اور کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اس زمین پر میں اونٹ پر سوار ہو کر چلوں، جس زمین پر میرے آقا چلے ہوں اس پر میں اونٹ پر سوار ہو کر چلوں۔ کہا یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے حالات میں نہیں ہے، لہٰذا اتر گئے اور جوتے اپنے بغل میں دبا لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پہ نہ لگ جائے جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لگے ہوں۔ جوتے رکھ دیے، پاؤں میں بلسٹر پڑ گئے تھے، انہوں نے کہا جی چھوٹی بات ہے بلسٹر کا پڑ جانا، لیکن میں ہرگز اس سرزمین پر میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ مجھے کیا معلوم جہاں میرے آقا نے پیر مبارک رکھے وہاں میں جوتے سے پیر رکھ دوں، یہ تو توہین ہے میں نہیں کروں گا یہ۔ اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آئے اور روئے گر گڑائے، پہلا موقع تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت نے اشعار کہے، وہ اشعار مجھے یاد نہیں ہیں، یعنی کوئی ٹوٹا پھوٹا یاد ہوتا تو میں بتا دیتا۔
اور اس کا خلاصہ البتہ ذہن میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے مانگنے سے پہلے میری جھولی بھر دی ہے. ابھی تو میں نے مانگا نہیں ہے، مانگنے سے پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دامن بھر دیا، میری جھولی بھر دی ہے. 4 اشعار پڑھے تھے انہوں نے. میں دیکھوں گا ان کی کتابوں میں، اگر مجھے کبھی مل گیا تو میں وہ اشعار آپ کو سناؤں گا. مجھے اشعار سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. ویری ویری ٹرو. کوئی بچپن میں جو اشعار یاد کیے تھے وہی ابھی اشعار چل رہے ہیں، ورنہ اشعار سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. سنتا ہوں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، مگر ادھر بیٹھتا نہیں ہے. تو انہیں نے آ کے شکایت کی، یار اس نے میں تو گھر سے پیسے لے کر چلا نہیں تھا. میں نے کہا میں تو آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کا مہمان ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، تو مجھے تو یہاں کھانا پینا مل جائے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں مہمان بن کے آیا اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری بھوک کا کوئی بندوبست کیجئے، مجھے کھانے کھلانے کا بندوبست کیجئے. دعا کی، صلاۃ و سلام پڑھا، الگ ہو گئے. کہتے ہیں اسی رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو میرا مہمان ہے، اور واقعی میرا مہمان ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک روٹی انہیں عطا کی، اور روٹی کھا رہے ہیں، اور آدھی روٹی کھائی کہ آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھل گئی تو آدھی روٹی جو کھائی ہوئی تھی وہ اس کے ہاتھوں میں موجود تھی، ان کے ہاتھوں میں تھی. جو کھالی تھی خواب میں وہ پیٹ میں چلی گئی اور بھوک مٹ گئی، اور جو آدھی تھی وہ ابھی ہاتھوں میں ہے. یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بعد وفات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اتنے معجزات ہیں کہ کوئی عقل مند ان معجزات کو جھٹلا نہیں سکتا. نہ مانے اپنی مرضی ہے، لیکن سندوں کے ساتھ، مستند روایتوں کے ساتھ. چنانچہ وہ زبان آ گئی، صبح ہوئی، وہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر اجازت لی اور چلے گئے. اگلے سال پھر آئے، وہی شخص پھر آئے. سننے والی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور تصرف یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اگر یہ باتیں میں آپ کو نہ بتاؤں تو بتائے گا کون؟ جی نہیں سنا نہیں سنا نہیں سنا، تو آخری وقت تک سنیں گے نہیں؟ کیا دنیا سے ایسے چلے جائیں گے؟ اس طرح کی مجلسوں میں اس طرح کے واقعات سنا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے اور ہوتا ہے. ہاں جمعہ کے مجمع میں، بار کے مجمع میں جو کبھی ایک آدھ بار سن لے ان کو کیا سنانا، لیکن جو روز آنے والے ہیں ان کے سامنے تو حقیقت کھلنی چاہیے. نہیں سناتے ہیں، اسی لیے تو تانا لگتا ہے نا، اسی لیے تو ٹھپا لگتا ہے کہ مولوی صاحب کیڑی نویں گل کر دینے پہ. نہیں سنا اس لیے. کتابوں میں تو موجود ہے، ہمارے اکابرین نے کہا ہے، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے. ہم نہیں بیان کریں گے تو پھر دنیا سنے گی نہیں. جب سنے گی نہیں تو کہیں گے پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں. تو کیا تم نے پورا اسلام سن لیا اس سے پہلے؟ یہ تمہیں نئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے پہلے ساری باتیں اسلام کی سن لی ہے تم نے، دین کی سن لی ہے، جو یہ نئی بات نظر آ رہی ہے. دوسرے سال پھر آئے، پھر وہی اشعار لکھ کر آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پڑھے، اور وہی نعتیہ کلام پڑھا، سلام پیش کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منقبت والا ان کی شان میں جو لکھ کر لائے تھے وہ پڑھا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ چہرہ انور کے سامنے آئے، پھر سلام پیش کیا. پھر وہ جو ان کی شان میں لکھا ہوا تھا وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر ایک آدمی اسی طرح جس طرح پچھلے سال ملا تھا وہ اسی طرح ایک آدمی ملا، اس نے کہا حضرت آپ ہمارے گھر چلیں. اور عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اتنی بات تو ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں. اور آج بھی صحیح عربوں میں وہ مہمان نوازی موجود ہے، آج بھی ہونے صحیح عرب چاہیے. جو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جا کر وہاں عربی بن گئے نا، خاضہ آگے لگا لیتے اور ٹن پیچھے لگا لیتے، اور پھر وہ عربی بن جاتے ہیں. یہ ایسے عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عرب ہیں صحیح عرب ہیں. ہماری طرح تو کہ ہاذا چایون میٹھن، سمجھ جاؤ یہ عربی ہے.
ہاضا روٹیون کھائیون، پیٹ پیچھے تنوین لگ گئی، عربی بن گئی۔ ایسے عرب تو بہت ملیں گے، لیکن صحیح عرب کیوں جی میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ صحیح عرب کو تلاش کرنا ہو گاؤں میں جاؤ، گاؤں میں صحیح عرب ملیں گے، اور صحیح آپ کا وہی وہ خوبی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تھی، وہ خوبی ان میں نظر آئے گی۔ یہ تو اب سب آر بار کے، بلکہ میں نے سید العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا، اور ان کے ایک جملہ میں نے سنا، انہوں نے فرمایا اگر میں قسم کھا لوں مکہ شریف میں رہنے والے عربی نہیں ہیں تو میں غلط نہیں ہوں گا، مجھے قسم میری ٹوٹے گی نہیں، جو مکہ شریف کے ٹاؤن میں رہتے ہیں سب باہر سے آئے ہوئے، کوئی پاکستان سے آیا وہ عربی بن گیا، کوئی بنگلہ دیش سے گیا وہ عربی بن گیا، کوئی برما سے آیا وہ عربی بن گیا، کوئی ادھر سے اٹھ کے آیا، عربی پہلے بولتا تھا عربی بن گیا۔ یہ عربی صحیح نہیں، عربی صحیح وہ ہے جو صحابہ کرام کی اولاد و نسل ہے۔ یہ تو نجد سے اٹھ کر آئے نجدی، یہ ادھر سے اٹھ کے آئے، یہ ادھر سے اٹھ کے آئے۔ جو صحیح معنوں میں عربی ہیں واقعتاً ان میں صحابہ کرام کی خوبیاں موجود ہیں۔ اور آپ رمضان میں جا کر دیکھیں گے جو لوگ آتے ہیں نا مسجد نبوی شریف میں گزارنے کے لیے، دن گزارنے کے لیے آتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی پہلا 10 دن آتا ہے، کوئی بیچ کا 10 دن، کوئی آخری 10 دن، پھر وہ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے آپ حیران ہو جائیں گے، ایک چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے انکل میرے ساتھ چلو، میرے دسترخوان پر بیٹھو، میرے دسترخوان پر بیٹھو، اور وہ اتنی لجاجت کرتا ہے، اتنی منت کرتا ہے، آپ کو رونا آ جاتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں یار۔ وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کا چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ آپ میرے دسترخوان پر آ کر بیٹھیں گے نہیں، محبت کھانا ہے۔ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، مہمان نوازی میں بہت اعلیٰ آگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ جب میں آیا ہوں اور میں نے آ کر صلاۃ و سلام پیش کیا اسی طرح سے جس طرح پچھلے سال آیا تھا، نعتیہ کلام پڑھے، نعتیہ کلام بھی پڑھ کے میں جب جانے لگا تو ایک اور عرب آ گیا، اس نے کہا آپ میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ گھر چلیں گے؟ میں نے کہا چلوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں چلا، مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں لے جا رہا، جب میں پہنچا ہوں اس کے دروازے پر تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہی گھر ہے کہ جس گھر میں پچھلے سال میں آیا تھا اور وہاں کے 2 مسٹنڈوں نے میری زبان کاٹ دی تھی۔ یہ تو لطف و کرم تھا میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ تو آج میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خواب میں آ کر میری زبان کو درست کر دیا، رکھ دیا، اور پھر میں بولنے کے قابل ہو گیا اور میری زبان درست ہو گئی۔ جو نئے لوگ آئے ان کو سمجھ میں تو آنا چاہیے واقعہ کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے میں واپس دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں ہلکا ہلکا کر کے۔ اب کیا ہوا؟ اب وہی گھر ہے۔ اب میں نے کہا جاؤں نہ جاؤں، اسی گھر میں میری زبان کاٹی گئی تھی پچھلے سال۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ میں اندر گھس گیا اور انتظار میں تھا کہ کب 2 مسٹنڈے میرے اوپر پڑتے ہیں اور پھر مجھے میری زبان کاٹیں گے، پھر چھری رکھیں گے میرے گلے پر۔ لیکن آج میری توقعات کے بالکل برعکس، آج میرا بہت اعزاز کیا، بہت احترام کیا، بہت میری عزت افزائی کی انہوں نے۔ کھانا پیا، مہمان نوازی کی، کھانا لا رہا، لے جا رہا، دوسرا کھانا آ رہا، تیسرا کھانا آ رہا، بہت کھا پی کر جب میں فارغ ہو گیا میں نے کہا بس ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کچھ یاد آیا کہ آپ پچھلے سال آئے تھے، آپ کے ساتھ کچھ ہوا تھا؟ میں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، زبان کاٹ دی گئی تھی۔ کہا کون سا گھر ہے؟ اسی گھر میں؟ کہا میں نے کہا اسی گھر میں، مجھے یاد آ گیا۔ ہمارا کاٹنے والا کون تھا؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا آؤ میں اس کی آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ کہا مجھے گھر کے دوسرے کمرے میں لے گئے اور ایک پنجرا تھا اور اس پنجرے کے اندر بندر تھا، بندر کی شکل کا انسان بیٹھا ہوا تھا، بندر، چہرہ مسخ ہو گیا تھا، چہرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے۔ اگر تو خنزیر پیدا کر سکتا ہے اور تو نے پیدا کیا ہے اور تجھے کوئی مشکل نہیں ہے پیدا کرنا، تو اللہ انسانوں کے سروں پر، انسانوں کے دڑوں پر تو خنزیر کا چہرہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تیری قدرت ہے۔
ہم تیری اس قدرت کو مانتے ہیں۔ جو الگ سے پورا خنزیر بنا سکتا ہے وہ خنزیر کا دھڑ انسانوں کے چہرے پر نہیں لگا سکتا۔ خسف مسخ بہت عام ہوگا قیامت کے قریب، بہت عام ہوگا۔ کیا واقعات سناؤں آپ کو؟ مسخ بھی عام ہوگا، چہرہ بدل جائے گا، خنزیر کا ہو جائے گا، چہرہ بندر کا ہو جائے گا، چہرہ سور کا ہو جائے گا۔ بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ کو اتنا ہی کہنا پڑا کونو قردۃ خاسئین، یہ کہنا نہیں پڑا، صرف اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کونو قردۃ خاسئین۔ بولنے اللہ کو بولنے سے پہلے ہی انسان تبدیل ہو جاتا ہے، کونو قردۃ خاسئین۔ اللہ نے اتنا ہی کہ ہو جاؤ بندر، ذلیل خار بندر ہو جاؤ۔ پوری کی پوری قوم صبح اٹھتی ہے تو سب کے چہرے بندر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، یہ میں اپنی پیٹ سے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہوا قصہ نہیں سنا رہا، یہ میں قرآن مجید کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ پوری قوم خنزیر کی ہو گئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور کئی دفعہ ان میں مسخ ہوا، کئی دفعہ۔ ایک 19ویں پارے میں، ایک 9 سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے، منع کیا تھا کہ سیٹرڈے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی۔ انہوں نے اس کا توڑ نکال دیا، جمعہ کے دن انہوں نے ایسا بنا دیا تھا، حوض میں آ کے پھنس جاتی تھی سیٹرڈے کے دن۔ اللہ نے آزمایا تو سیٹرڈے کے دن مچھلیاں پر پکڑ نہیں سکتے تھے وہ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے منع تھا۔ تو انہوں نے کچھ چالاکی کی، انہوں نے ایک حوض بنا دیا آگے، مچھلیاں ساری اس حوض میں جا کے پھنس جاتی تھی اور سنڈے کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے۔ وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی، حوض میں پڑی ہوئے تو وہاں سے پکڑ لیتے اور کہتے تھے اللہ پاک ہم نے تو سیٹرڈے کو نہیں پکڑی، سنڈے کو پکڑ رہے ہیں۔ پر سیٹرڈے والے دن کی مچھلی کا انہوں نے یہ توڑ نکالا تھا۔ اللہ نے فرمایا کونوا قردہ، ہو جاؤ جی بندر ہو گئے، اور روتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے 3 دن تک مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے، اور 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے۔ یہ جو بندر ہے نا ابھی، منکی، چمپانزی، یہ انسان کی اولاد نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، نہ یہ انسان کی اولاد ہے۔ انسان کے قریب لگتے ضرور ہے مگر اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب مر گئے تھے۔ تو اللہ کو یہ قدرت ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ اللہ انسان نہیں، اللہ ہیومن بینگ نہیں، ہمارے لیے سب کچھ مشکل ہے، اور ہمیں ایک قطرے پانی سے اللہ نے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا۔ جو اللہ ایک گندے قطرے کے پانی سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو سمجھو۔ صرف ایک گندے پانی پر اللہ نے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا، اس اللہ کی قدرت کو کیا سمجھو، کم کیسے سمجھو۔ کہا چلو آؤ میرے ساتھ، دیکھا ایک بندر ہے اور کہا اس بندر کو پہچانو، کہا نہیں پہچانتا، کہا یہ وہی ہے جس نے پچھلے سال تیری زبان کٹوائی تھی، یہ وہی ہے، اللہ نے اس کو مسخ کر دیا، تیری زبان کٹوائی تھی، ہم نے پکڑ کر اس کو کہا کون ہے تمہارا کیا لگتا ہے، کہا میں اس کا بیٹا ہوں اور یہ میرا باپ ہے، اور یہ پکا کٹر درجے کا حضرات شیخین سے بغض رکھتا تھا، ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا تھا، اور ان کے چاہنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے تمہاری زبان کاٹی ہے، آج یہ بندر کا بن گیا ہے۔ شاید اللہ نے تمہیں دکھانے کے لیے، اس کے عبرتناک انجام کو دکھانے کے لیے اس کو زندہ رکھا ہے، ہم نے پکڑ کر اس کو اندر کر دیا ہے، آج تجھے اللہ نے واپس بھیجا اور تو اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کر رہا ہے کہ جس نے تیری زبان کاٹی تھی اللہ نے اس کا چہرہ مسخ کر دیا۔ یہ واقعات ہے اور حقیقت کے واقعات ہے، اور ہسٹوریکل ایسے واقعات ہیں، سند ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے یہ واقعات۔ یہ سمجھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہو گئے، وہ بے وقوفوں اور احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں،
جو یہ کہتے ہیں کہ معجزات ختم ہو گئے، نہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا کابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے معجزے آج بھی رونما ہو رہے ہیں اور قیامت تک کی صبح کے لیے رونما ہوتے رہیں گے۔ وہ زندہ ہیں واللہ، وہ زندہ ہیں واللہ۔ یہاں سے دور سے سلام پڑھنے والوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے، وہاں سے جواب آتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا نہیں ہے ہمارے پاس وہ کان کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رس بھری آواز کو سن سکیں۔ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ ہمیں بھی وہ قوت طاقت دے جو ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رس بھری آواز کو ہم سن سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جائیں اور وہاں سے جواب آئے تو ہم اپنے کانوں سے سن سکیں۔ اللہ ہمیں ایسے کان عطا کرے، ایسی قوت، ایسی اللہ قوت سامع ہم کو نصیب کرے، ہم سن سکیں، وہاں سے جواب آئے اور ہم سنیں۔ سید العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ السلام کے لیے جب پیش ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ۔ نانا جان تھے، نانا جان آپ پر سلام ہو۔ نانا جان سید تھے، ماں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پہنچتے تھے تو کہا نانا جان آپ پر سلام ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی قبر اطہر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، او میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ قبر اطہر سے آواز آئی، یہ زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی کی بات ہے۔ سارے لوگ جو اس وقت موجود تھے وہ سن رہے ہیں۔ مشہور ہو گیا مدینہ شریف کی گلیوں میں کہ ایک ہندی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا، ایک ہندی کو، ہندوستان سے آئے ہوئے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب آتا ہے، مشہور ہو گیا۔ حضرت اقدس اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، ان کے بیٹوں پر بھی۔ بڑا باپ تھا، بڑے بیٹے پیدا کیے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی ہمارا نائب بنائے، اللہ ہم سے 2 قدم آگے بڑھائے دین میں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ترقی کرے۔ باپ ان پڑھ ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، باپ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تانوں کہ پتا میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، تسی تو میں تو جاہلا پر میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا وکیل ہے، میرا بیٹا جو ہے سالیسیٹر ہے، ایوب بھائی سالیسیٹر، مولانا اختر صاحب سالیسیٹر۔ باپ خوش ہوتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ میرا بیٹا مولوی ہو اور مجھ سے آگے ہو، ایک مولوی باپ بھی فخر کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ وہ باپ بڑا کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، کہ باپ تو نیچے درجے میں رہ جائے اور اس کا بیٹا اس سے اوپر چڑھ جائے۔ دنیا دار ہے تو دنیا داری میں اوپر چڑھے، دیندار ہے تو دینداری میں اوپر چڑھے، بہت کامیاب باپ کہتا ہے۔ بھائی میں تو کھیترو تھا، کھیتر میں کام کرتا تھا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ میں تو لے مین تھا اور میرا بیٹا سالیسیٹر بن گیا، QC بن گیا، بیرسٹر بن گیا، باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ میں تو جاہل تھا، قرآن شریف بھی اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا، پر میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے، باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے بیٹوں کو اس قابل بنایا۔ خود باپ بھی اتنے اونچے مقام پر اور ان کے بیٹے پھر اس سے آگے نکل گئے۔ میری مراد مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر۔ ان باپ بیٹوں نے دین کی بہت خدمتیں کی اور کر رہے ہیں۔ اللہ جو حیات ہیں، اللہ ان کی عمر
ان کو اللہ عمر خضری عطا کرے، اللہ ان کی عمر میں صحت اور عافیت کے ساتھ بے حساب برکتیں عطا کرے۔ بہت خدمت کی دین کی اور بہت خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی اور مفتی تقی صاحب عثمانی مدت ذلہما، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے اولادوں میں بھی اللہ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ و سلام کے لیے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے۔ دیکھو خون نکل آیا، آنکھوں سے نکل رہا، پتہ نہیں کہاں سے نکل رہا، آنکھوں سے تو نہیں نکل رہا۔ بسم اللہ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صلاۃ و سلام کے لیے روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے، دور تھی جگہ، دور ملی تھی، کچھ لوگ، بہت زیادہ لوگ تھے، روضہ اطہر کے مواجہ شریف کے بالکل سامنے تھے، اور حضرت مفتی صاحب دیوار کی طرف دور، ذرا دور کھڑے تھے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، اور دل میں بات آئی کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو ان کے سامنے ہیں، اور میں کتنا بد نصیب ہوں جو ان سے دور ہوں، یہاں پہنچ کر بھی روضہ اطہر کے سامنے نہیں ہوں، مواجہ شریف کے سامنے نہیں ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے سامنے نہیں ہوں، دور ہوں، اور یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ انور کے سامنے ہیں۔ تو قبر اطہر سے آواز آئی، محمد شفیع، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہاں دنیا میں کون کتنا مجھ سے قریب ہے اور کتنا دور ہے، مجھ سے قریب وہ ہے جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے، اور مجھ سے دور وہ ہے جو میری سنت سے دور رہتا ہے۔ یہاں قریبی اور زمانی اور مکانی قرب کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں دیکھا جاتا ہے کون میری سنت کے زیادہ قریب ہے، وہی میرا قریب ہے، جو میری سنت سے دور ہے وہ حقیقت میں دور ہے، چاہے روضہ شریف کے بالکل سامنے کیوں نہ ہو۔ یہ آواز آتی ہے۔ بہرحال میں اپنی بات، بہت دیر ہو گئی، میں بات ختم تو کروں، وہ ایک واقعہ تو پورا کروں۔ جب وہ دور تھے تو وہاں سے صلاۃ و سلام بھیج دیا کرتے تھے، خود آ کے فرمایا، فی حالت البعد الروحی کنت ارسلھا، میں جب دور ہوا کرتا تھا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں آپ کی خدمت میں اپنی روح بھیج دیا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر، میری ڈیپیوٹی بن کر آپ کے روضہ اطہر پر پہنچ جایا کرتی تھی، صلاۃ و سلام پیش کیا کر دیا کرتی تھی، آپ کے روضہ اطہر کی مٹی کو چوم لیا کرتی تھی، آپ کی جالی مبارک کو چوم لیا کرتی تھی، دیوار کو چوم لیا کرتی تھی، میں دور تھا، میری روح یہاں رہتی تھی۔ اب میں آ گیا ہوں، اللہ پاک مجھے یہاں لے آیا ہے، میں آپ کے روضہ اطہر پر آ گیا ہوں، یا رسول اللہ میں اس سے کم ہرگز تحفہ نہیں لوں گا۔ I will not take، کیا بولتے ہیں انگلش میں، I will not take less than، اس سے کم درجے کا، کہ یا رسول اللہ اب میں آ گیا ہوں تو اپنا ہاتھ مبارک کو قبر مبارک سے نکالنا ہوگا، مجھ سے مصافحہ کرنا ہوگا، اور میں آپ کے ہاتھ مبارک کو چوموں گا بھی، میں اس سے کم میں تحفہ نہیں لوں گا۔ حیران، انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ اب یہ دوسرے سنتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہا، بھائی حقیقت کو کوئی مٹا سکتا ہے، ہوا واقعہ کوئی مٹا سکتا ہے؟ 9000 انسان اس واقعہ کے گواہ ہیں، 9000 انسان۔ حج کے بعد کا زمانہ ہے، وہاں 9000 انسان تھے، سب دنیا نے دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ مبارک قبر شریف سے نکلتا ہے، ہاتھ مبارک کو انہوں نے پکڑا، مصافحہ کیا، بوسہ دیا، چوما۔ کہاں ایسے لوگ لائیں؟ اب ہیں، ابھی بھی ہیں، انسانوں میں چھپے ہوئے ہیں، پر اس زمانے میں یہ چیز بہت عام تھی، اللہ والے بہت تھے، ابھی بھی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، صرف ہم کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرو بھائی، مل جاتے ہیں، تلاش کرنے سے تو اللہ مل جاتے ہیں، اللہ والے نہیں ملیں گے؟ سچ بتاؤ، تلاش کرنے سے تو اللہ مل جاتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں مشہور مقولہ ہے،
کہ تلاش کرنے سے کیا نہیں ملتا، اللہ مل جاتے ہیں، تو تلاش کرنے سے اللہ والے نہیں ملیں گے؟ تلاش نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاتھ مبارک نکلا قبر شریف سے، بوسہ دیا، چوما، چاٹا، آنکھوں سے آنسو بہے، یہ اعزاز مجھے نصیب ہوا، ہاتھ مبارک واپس چلا گیا، قبر واپس ٹھیک ہو گئی۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ وہ کہے نا ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ دیٹ از کرامت۔ اگر ہوا ہے، if it exists، اگر ہوا ہے اور تمہاری عقل میں نہیں آتا، اللہ کے بندے مت سوچ زیادہ تو پاگل نہ ہو جائے، that's called کرامت، کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ if it's come in your head، اگر تمہارے دماغ میں آ گیا، تم نے کسی طرح اس کو سمجھ لیا، that's not کرامت، that's not miracle۔ کرامت نام اس کا ہے جو ہو رہا ہے اور تمہیں نظر آ رہا اور تمہارے دماغ میں نہیں آ رہا، اس کا نام کرامت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق ہے، سچ ہے، ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ Logically, is it possible to come out a live camel from the mountain؟ پہاڑ پھٹے اور اندر سے کیمل نکل آئے، اور کیمل بھی وہ کیمل جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ Logically, is it possible؟ کیا لاجک ہے اس کا؟ کیا بتائیں گے اس کو؟ Is it logically possible؟ ہے موٹا ابراہیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ان سب کی آمین لینے کے لیے میں دعا کرا رہا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ Yesterday he fell off and he dislocated his shoulder۔ مجھے اتنی تو اجازت دو کہ آج little bit English پھاڑیں with you، تھوڑی بہت میں انگلش آپ کے سامنے پھاڑوں اور انگلش آپ کے سامنے اسپیک کروں، تھوڑی بہت تو he dislocated his shoulder but yet he's got so much love about مجلس ذکر and he's here۔ میں تو 15 دن گھر میں آرام کرتا، ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے میرا، تو آئے میں آرام کرتا، and Allah gave him so much love of this ذکر مجلس، he comes with this condition all the way from Bolton to here۔ میری انگلش سمجھ میں آئی بدر موٹا؟ آئی؟ انگلش شروع کر دینا چاہیے۔ یا اللہ، لاجکلی اٹس ناٹ پاسبل، کبھی پاسبل نہیں رہا کہ کوئی کہے پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک پریگننٹ کیمل نکل آیا، اور قرآن شریف نے اس واقعے کو بیان کیا۔ ہاؤ کین یو لاجکلی اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے؟ پر قرآن شریف کو نہیں مانو گے، مسلمان ہی نہیں ہو۔ قرآن شریف میں ہے 10 کال میریکل، 10 کال معجزہ۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں جو ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں، اور کرامت حق ہے۔ اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت آپ تک پہنچی ہے اور ایسا ہوا ہے اور اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں ہوا ہے، جسٹ ایکسیپٹ اٹ، قبول کر لو، یہ کرامت ہے۔ اینڈ میریکل اینڈ کرامت نیور ہیپن ایوری ڈے، روز روز نہیں ہوتی یہ کرامتیں، اور ہر ایک کے ہاتھوں ہوتی نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ دکھا دیتا ہے۔ لاجکلی اس پاسبل، مکہ شریف میں کھڑے ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چاند کو اشارہ کر رہے ہیں، آدھا ادھر ہو جا، آدھا ادھر ہو جا، اور سارا مکہ بلکہ ساری دنیا جو اس وقت چاند کو دیکھ رہی تھی وہ دیکھ رہی ہے کہ آدھا چاند ادھر آ گیا، آدھا ادھر آ گیا۔ Is it possible؟ لاجیکلی؟ کیوں مولانا؟ کون عقل مند کہے گا کہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ اب آئیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر رہ گئے۔ ہندوستان کے بادشاہ نے دیکھا، وہ اپنے محل پر بیگم کے ساتھ تھا، اس نے بلایا صبح اور کہا بتاؤ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مکہ شریف میں ایک شخص پیدا ہوا ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے محمد الرسول اللہ میں ہوں، اور اس سے لوگوں نے معجزہ طلب کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس نے پھر وہاں سے تحفے بھیجے، اور تحفے کا کچھ تذکرہ میں پہلے بھی یہاں یا وہاں کر چکا ہوں، یاد ہے؟ ہم نے بتایا تھا وہ چھوٹا سا کون سا ٹکڑا؟ ادرک کا، زنجبیل، اس نے ہندوستان سے بھیجا تھا۔
کچھ تحفے بھیجے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. بٹ اٹس گون ٹو بی ٹو لیٹ. اگر میں اس واقعے کو واپس بیان کروں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں وہ جب تحفے پہنچے، اس میں زنجبیل بھی تھی، ادرک بھی تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے کر کے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی دیا ہے، اور اس کے فائدے بھی بیان فرمائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے. کیسے پاسبل ہے؟ لیکن ہوا ہے. قرآن شریف ہے، اب اس کو جھٹلا کے بتاؤ. ایک ڈنڈا پانی پر مارو 12 رستے ہو جائیں، پانی کھڑا ہو جائے دیوار کی طرح پانی کھڑا ہو جائے. جسٹ لائک اے وال، سالڈ وال. پانی جم گیا، پانی ایک ڈنڈے سے 12 جگہ پر دیوار کھڑی ہو گئی. پچھلا پانی رک گیا، اگلا پانی جم گیا، اور سب جا رہے ہیں بیچ میں سے. اب ایک کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ہمارے وہ دوسرے گروپ والے بھی جا رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں تیسرے گروپ والے بھی جا رہے ہیں، تیسرے کہہ رہے ہیں چوتھے والے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تسلی رکھو، سارے آ رہے ہیں. کہا ہم کو تو نظر نہیں آتا، ہم کو تو دکھاؤ کہ وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی ضدی تھی، ہوشیار بھی تھی. they were very very چلاک. چلاک means شاطر، چالاک. اور ضدی بھی بہت تھی، بہت ضدی قوم اور شاطر قوم. انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھنا ہے کہ وہ واقعی آ رہے ہیں کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک انہوں نے تو اپنے بھائیوں کو دیکھنا ہے. اللہ نے کہا کوئی مشکل نہیں. اللہ نے اس پانی کی جو دیوار کھڑی تھی، اللہ نے اس میں سے پانی کو، کچھ پانی کو کہا ادھر سے رکھ جاؤ، کچھ کو کہا ادھر سے رکھ جاؤ، کچھ کو کہا اوپر ہو جاؤ، کچھ کو کہا نیچے ہو جاؤ. بیچ میں کھڑکیاں بن گئی. پانی کے بیچ میں کھڑکیاں، خالی جگہ، اور ایک دوسرے کو، اور ایک سے لے کر 12 قبیلے جا رہے ہیں، ایک سے لے کر 12 قبیلے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے، بات بھی کر رہے. Is it possible humanly? Logically? ایک ڈنڈے سے اتنا معجزہ، اتنی ساری چیزیں ہو جائے، کہاں پاسبل ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایک ڈنڈا مارو 12 چشمے نکل آئے پتھر سے. پاسبل کا پاسبل. کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا ہانڈی میں ہم نے کھانا بنا کے رکھا، اور جب ہانڈی کھول کے دیکھتے تو خون ہے. مینڈک ہیں، ہانڈی بند ہے، اندر سے مینڈک. ابھی تو بنا کے گئے، ابھی تو ہانڈی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور اندر سے زندہ مینڈک نکل رہے. کھانا کہاں گیا؟ خون کہاں ہے؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ والجراد والکمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں بتاؤ اس کی کیا لوجک تم بتاؤ گے؟ ہانڈی میں سے میڈک نکل رہے ہیں، ہانڈی میں سے خون نکل رہا، کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں. کیا یہ کیا ہوا؟ کس معجزہ. اور کرامت عقل میں نہیں آتی. یاد رکھنا، جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوا کرتی، اور کرامت کبھی عقل میں آیا نہیں کرتی. اگر آپ تک سند سے پہنچی ہے، صحیح سند سے پہنچی ہے، جسٹ ایکسپٹ اٹ. قبول کر لو کہ یہ ہے، ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے. اور کیا تھا؟ یہ میریکل ہے. اور میریکل نہیں آتی سمجھ میں تو کہا تمہاری سمجھ کو ادھر رکھ دو. میریکل کہتے اسے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں، ایسے ایسے واقعات کرامت کے بزرگوں کے، کہ اگر آج کل کے سلفیز اگر آج کل کے سلفیز ان واقعات کو اگر پڑھے نا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، شاگرد رشید کو، ابن القیم کو کافر کہہ دیں، کہیں اس کی کتابیں بھی نکال دو. سعودی عرب سے جس طرح ہمارے بزرگوں کی کتابیں نکال دی نا کہ اس کے اندر واقعات ہیں، میریکلز ہیں، اور انسان سمجھ نہیں سکتا. اللہ کے بندو، میریکل کو، کرامت کو سمجھو تو صحیح. کرامت ہوتی کیا ہے؟ کرامت ہوتی وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے. عقل میں آنے والی چیز کو کرامت نہیں بولیں گے. خیر، اب جب ہو گیا یہ واقعہ رونما، میں تو تواضع پر بات کر رہا تھا، ہمبلنس پر بات کر رہا تھا. جب یہ واقعہ ہو گیا رونما،
9,000 انسانوں نے اس واقعے کو دیکھا. مسجد نبوی شریف بھری پڑی تھی، ان کا یہ واقعہ ہوا. اور اس لیے اگر میرے ساتھ اس سے 1% یہ واقعہ 100% کا 1% میرے ساتھ ہو جائے نا تو میرے پاؤں پہ زمین پر نہیں لگیں گے. I'll be flying over the moon. اب سب لوگ میری تعریف کریں گے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. میرے پاؤں تو زمین پر نہیں لگیں گے. اور مسجد سے نکلتے وقت میں کہوں گا بھائی جوتے سونے کے لے آؤ میرے لیے. میں سونے کے جوتے پہن کر چلوں گا، چاندی کے جوتے پہن کر چلوں گا. میرے جوتے میں زرکون نہیں لگا ہو، میرے جوتے میں ریئل ہیرا اور ڈائمنڈ لگا ہو اور موتی لگا ہو. میں اس طرح چلوں گا، میری تو حالت ہی بدل جائے گی. متکبر جو ہوا، تکبر جو ہوا، پاؤں ہی زمین پر نہیں رکھ سکوں گا. ان کا واقعہ سنیں، اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا، پر تواضع کے وہ امام تھے، متواضعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے دل میں آیا کہ اب میں کچھ کروں گا، اب لوگ میرے سے لپٹیں گے، لوگ یہ کریں گے، میرا پتہ نہیں کہاں سے کہاں مقام پہنچا دیں گے. اور نفس بھی بڑا خوش ہو رہا ہوگا. سیدھے سے گئے اور مسجد نبوی شریف کے ایک دروازے پر، جو مین دروازہ ہے جہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے، اندر جاتے تھے، آتے تھے، وہاں جا کر اپنے آپ کو سلا دیا اور کہا جب تک کوئی بندہ میری گردن پہ پاؤں رکھ کر نہیں جائے گا میں مسجد سے جانے نہیں دوں گا اسے. لازم ہے اس آدمی پر جو مسجد سے باہر جانا چاہے میری گردن پر پاؤں رکھ کے جائے. کیا تواضع ہے! اس تواضع کا اور کیا نام دیں گے؟ اس کو اگر تواضع نہیں کہتے تو اور کیا کہ میں بہت گندا انسان ہوں. مجھے اپنے ایک بزرگ یاد آ گئے. حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ اکبر! اپنے ایک خلفاء کو کیا کیسے بنایا. اور کیا تھے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ قطب الاقطاب سیدی مرشدی مولائی نور اللہ مرقدہ، کہ ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ایک خلفاء کا کیا مقام ماں سوائے میرے ایک کے، کہ 12 سال تک بھی کتے کی نلی کو پائپ میں ڈال کے رکھو سیدھا کرنے کے لیے، جب بھی پائپ نکالو گے کتے کی دم، کتے کی پچھڑی، گجراتی میں پچھڑی بولتے، کتے کی پچھڑی اور کتے کی دم ٹیڑھی واپس ہو جائے گی. 12 سال تک نلکے میں رکھو، 1200 سال تک بھی نلکے میں رکھو نا، کتے کی دم تو واپس پچھڑی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہو جائے گی. ماں سوائے کہ میرے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفے کے کیا کہنا، کیا بنایا تھا انہوں نے. دعا کر لو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اللہ وہ صلاحیتیں میرے اندر بھی داخل کر دے. کم از کم اپنے حضرت کو منہ تو دکھا سکوں نا. جس نے اعتماد کر کے یہ عہدہ سونپا ہے، کم از کم ان کو منہ تو دکھا سکوں، کہیں ان کے سامنے ذلیل ہونا نہ پڑے. ابھی تک تو نہیں پا رہا اپنے اندر وہ کوئی کوالٹی جو حضرت کے خلفاء میں ہے، کوئی ایک کوالٹی بھی اپنے اندر نہیں پا رہا. دعا کر لو اللہ مرنے سے پہلے اپنی رحمت سے یہ کوالٹی داخل کر دے میرے اندر، تاکہ میں حضرت کو منہ تو دکھا سکوں. کیا شخصیت تھی وہ! مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور والے، انہوں نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں فیروزپور روٹ پر ان کا مدرسہ ہے، اس کی بنیاد ڈالی. اور انہی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہارا پاؤں کاٹنا ہے نا، بتایا تھا نا میں نے واقعہ، ادھر بتایا تھا یا بولٹن میں، مجھے یاد نہیں، بولٹن میں بتایا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ران کاٹنی ہے، ران، یہ ران، اور ران کی ہڈی بدن کی سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے. سب سے مضبوط ہڈی بدن کی ران کی ہڈی ہوتی ہے، تھائی کی. انہوں نے کہا کاٹنا ہے، آپ کو بے ہوش ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا میں بے ہوش تو نہیں ہوں گا، کاٹنا ہے، کاٹو ایسے. انہوں نے کہا نہیں بہت درد ہوگا. انہوں نے کہا تم کاٹو، تمہارا کام ہے، درد مجھے ہوگا نا، میں برداشت کر لوں گا.
کہتے ڈاکٹر 2-2.5-3 گھنٹے تک ان کی ران کا آپریشن کیا، ران کاٹی ہے اور حضرت کو بے ہوش نہیں کیا، اور حضرت ہاتھ میں تسبیح ہے اور تسبیح لے کر پڑھ رہے ہیں، تسبیح لے کر پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے پھر بعد میں کہا حضرت آپ کو درد نہیں ہوا تھا؟ کہا تھوڑا درد تو ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کے نتیجے میں جو مجھے جنت میں نعمتیں دینی تھی، میں ان نعمتوں کو سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری ران کٹ گئی ہے۔ مجھے پتہ ہے جو اللہ نے نعمتیں دینی تھی، اللہ نے اس نعمت کو میرے سامنے کھول دیا، میں اس کو سوچ رہا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا، میری ران کٹ گئی، مجھے پتہ تک نہیں چلا، تھوڑی تکلیف کے علاوہ۔ انہوں نے فرمایا اگر اللہ مجھ پر کرم نہ کرتے تو دنیا میری طرف تھوکتی بھی نہ، مجھے دیکھ کر تھوکتی بھی نہ، تھوکنا بھی گوارا نہ کرتے مجھ پر، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اتنے بڑی شخصیت میرے پیاروں، وہ تو سو گئے، انہوں نے کہا جب تک میرے گردن پر پاؤں رکھ کر نہیں جاؤ گے اس وقت تک تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ ہے تواضع، کہ نفس کو مارنا، نفس کو مارنا، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھنا اور ہم کو اپنے سب سے کمتر سمجھنا، سب سے کمتر سمجھنا۔ اور ایک کافر کو میں نے بتایا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، میں ایک کافر فرنگی کو اپنے سے معالن اچھا سمجھتا ہوں، کیا معلوم کل کو اللہ اسے اسلام دے دے اور وہ جنتی بن جائے، اور کیا معلوم اللہ مجھے کیا سے کیا کر دے اور نعوذ باللہ کہیں جہنمی نہ بن جاؤں۔ کبھی کسی ایک کو بھی اپنے سے افضل مت سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو، اپنے کو سب سے کمتر سمجھو۔ یہ ہے تواضع، حقیقت میں دل سے سمجھو، یہ ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اور اس تواضع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور یہی وہ تواضع ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ سے امت تک یہ پیغام دیا کہ نماز میں بھی، نماز کے بعد بھی اس دعا کو مانگا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ ہمیں متواضعین کی محبت عطا فرما کر ہمیں بھی متواضعین میں شامل فرما دے۔ یہ تو میں نے درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا تھا، درمیان کا تھا، میں تو اپنے اکابر کا واقعہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے اکابرین کیسے متواضع تھے۔ اور ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، بانی تبلیغ، رئیس التبلیغ، کہ جنہوں نے تبلیغ موجودہ دور کی منورہ تبلیغ کی جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کے چچا جان حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تواضع بھی تو عجیب تھی، یاد آ رہا ان کے بھی 2-3 واقعات، پر میں ابھی تو نہیں بیان کر سکتا، 10:15 10:30 ہو گئے ہیں۔ میں بھی ایک ایسی جگہ پہ ہوں نا، مجبور ہوں، ایوب بھائی جیسے، آپ جیسے گھروں میں کچھ مائیں بہنیں ہندوستان سے آتی ہے، کہتے ہیں مجھے صاحب آپ تھوڑا بیان کرتے، 2-2.5 گھنٹے کو تھوڑا کہتے، وہ کہتے ہیں اور لمبا کرو۔ میرے پاس ٹیکس ہے ہندوستان سے کہ 2-2.5 گھنٹے کا کوئی بیان ہوتا ہے، آپ تھوڑا اور لمبا کرو۔ اور کچھ مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمیں نیند بہت آتی ہے، آپ چھوٹا بیان کرو۔ اب کہاں جائیں، تھوڑے اور چھوٹے اور زیادہ کے درمیان ہم مارے گئے، نہ لمبا کر سکتے ہیں، ان کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، نہ چھوٹا کر سکتے۔ میں نے کہا اچھا ہے آپ ریڈیو لگا کے سنتے سنتے سو جائیں، آپ کو نیند آ جائے گی اگر آتی ہے تو۔ میں بہت وقت ہو گیا، ابھی ذکر بھی ہم نے کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں۔ بانی تبلیغ کا وہ جملہ دہرا دیتا ہوں کہ علماء دیوبند کو اللہ نے موجودہ دور کے تمام علماء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور علماء دیوبند میں ہر شان اللہ نے مختلف اعلیٰ سے اعلیٰ شان اور اعلیٰ سے اعلیٰ صفت رکھی ہے۔ فرمایا 2 شانیں ایسی ہیں کہ جو علماء دیوبند کے تمام اکابرین میں ہے کہ جس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ایک ہے عشق و محبت، بے حد محبت، بے حد محبت، بے حد محبت۔ میں نے بتایا نا 2 باتیں، 2 موضوع، ایک اس میں یہ ہے علماء دیوبند کی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے، ازواج مطہرات سے، اہل بیت پاک سے، اولیاء کرام سے، قرآن مجید سے، اسلام سے، دین سے، اللہ والوں سے
محبت کی شان اللہ اکبر کبیرہ، اوہ ایسی شان کسی اور مسلک میں نہیں ملتی کہ جیسی شان علماء دیوبند میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا کیا حصہ ان کو دیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنی محبت، اللہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان سے محبت اعلیٰ درجے کی شان۔ اور دوسری شان جو علماء دیوبند کی ہے، کسی اور میں نہیں ملتی، وہ ہے جذب و فنائیت، اپنے آپ کو مٹا دینا اور مٹا دینا۔ جتنے یہ مٹے ہیں اتنے کوئی اور مسلک میں اور کسی اور میں اتنا مٹتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی مجلس میں اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر انشاءاللہ زندگی رہی، طبیعت ٹھیک رہی، اللہ نے سب کچھ خیر رکھا، آمین بول دیں، تو ہماری آپ کی پھر ملاقات یہاں ہوگی، اور پھر میں علماء دیوبند کی کچھ شان تواضع آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کی کیا شان تواضع، کیسے وہ متواضعین تھے، اور اس میں کیسے کیسے چھپے ہوئے موتی اور سبق ہمارے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان بڑوں کی اتباع بھی کریں، ان کے اس واقعات سے اس روشنی کو لے کر، اس موتی کو لے کر، اس ہیرے کو لے کر ہمیں اپنی زندگی میں ڈالنا چاہیے۔ اگر کہیں اچھا ہیرا مل جاتا ہے تو کہتے ہیں آئی لو دس، مجھے بھی خرید کے دو، میں بھی لینا چاہتا ہوں، اور لے کر اس کو پھر گلے کی زینت بناتا ہے، انگوٹھی کی زینت بناتا ہے۔ یہ ہیرے سے زیادہ قیمتی واقعات ہیں ان کی زندگی کے، جس سے ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس مجلس میں جو صحیح باتیں کی گئی ہے، اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو، اللہ کے پیغمبر اسلام کی جناب اقدس میں، تمام انبیاء و مرسلین کی جناب اقدس میں، تمام اہل اللہ کی جناب اقدس میں اس کو پہنچا کر اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مرحومین کو، ہمارے جانے والوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچائے، ہمارے اساتذہ کرام کو اور مشائخ کو اس کا جواب پہنچائے۔ حضرت شیخ مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب قطب برطانیہ، محبوب العلماء والصلحاء، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے ہمارے مشائخ ہیں، اللہ سب کی روحوں کو بالخصوص اس مجلس کا ثواب پہنچائے۔ اور اگر کوئی غلط باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قریب آ جائیں، بتی بند کر دیں۔